خداوند یسوع مسیح ناصری کے ازلی ابدی محیب اور پاک نام میں آپ سب کی سلامتی اور آج کا خوبصورت اتوار کا دن آپ سب کو مبارک ہو۔ میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ خدا کے لوگ خداوند کے سنگت اور رفاقت میں اور خدا کے لوگوں کی دی ہوئی تعلیم کے ساتھ مستفید ہو رہے ہیں اور خدا کا کلام اپنے لوگوں کی زندگیوں میں عزت اور تعظیم پا رہے ہیں، اور اس کے لیے بھی شکرداری کرتا ہوں کہ روح القدس کے وسیلہ سے جو خداوند کی طرف سے ہمیں استاد ملا ہے، ہمارا رہنما ہے، ہمارا مددگار ہے، اس نے اپنے لوگوں کو اجاگر کر دیا ہے، بیدار کر دیا ہے۔ اب وہ ایک غیور مسیحی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے نئے عہد نامہ میں سے ایک خوبصورت جوڑے کا ذکر کریں گے جو رسولوں کے اعمال یعنی اعمال کی کتاب میں ہمیں کرنتھس کی کلیسیا میں ملتا ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ پرسکلا اور اکولا ہے۔ اکولا مرد کا نام ہے اور پرسکلا اس کی بیوی ہے، اور یہ نوجوان جوڑا ہے اور یہ خداوند سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ انتہائی خوبصورت لوگ ہیں اور یہ خداوند سے پیار کرتے ہیں، اور ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے یہ اطالیہ سے کرنتھس پہ آئے ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کلودیس بادشاہ جو تھا اس نے یہودیوں کو روم سے ملک بدل کر دیا اور یہ حکم دے دیا کہ کوئی یہودی جو ہے وہ روم میں نہیں رہے گا، تو یہ لوگ جگہ بجگہ وہاں سے نکل کر چلے گئے جا بسے، اور اکولا اور پرسکلا جو ہے یہ بھی اطالیہ سے کرنتھس میں آئے، اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پالوس جو ہے یہ خداوند کی خدمت کو بیان کر رہا ہے، مسیح یسوع کی زندگی اور اس کے صلیب اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے اور آنے والی زندگی اور جو ابدیت ہماری جائے سکونت ہے اس کے متعلق وہ گواہی دیتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ یہ کرنتھس پہ اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ جوڑا وہاں موجود ہے، اور ان کا جو پیشہ ہے وہ خیمہ دوزی کا تھا، اور یہ خیموں کو بناتے اور ان سے ہی اپنی گزر بسر کرنے والا یہ جوڑا تھا۔ لیکن میں حیران ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ جو خیمے بناتے تھے ان کا گھر بھی خیموں پر بھی ہی مشتمل تھا، لیکن ان کی زندگی جو ہے اس میں خداوند کے کلام اور اس کی محبت کی ایک بڑی دلیری ہے، ایک بڑی بہادری ہے، جرأت ہے کہ وہ خدا کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، خدا کے لوگوں کو پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ یہ جوڑا خداوند سے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ چلنے والا ہے، اور کلام مقدس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرنتھس پہ ان کی ملاقات مقدس پولس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جب یہ خدا کے کلام کی اس زندہ گواہی کو سنتے ہیں، جانتے ہیں مسیح یسوع کی زندگی اور اس کی موت اور اس کی صلیب اور اس کے مردوں میں جی اٹھنے کی قیامت کے متعلق اور اس جلال کو جو مسیح خداوند کی زندگی میں تھا اور اس کے لوگوں میں وہ منتقل ہوا اور روح القدس کے وسیلہ سے، تو یہ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ مقدس پولس کو اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں۔ سوچئے، خیال کیجئے کہ آپ کے گھر کتنے کشادہ ہیں، بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں۔ کیا آپ کے گھروں میں خدا کے لوگ ہیں؟ کیا آپ خدا میں بیٹھتے ہیں؟ خدا کیا آپ کا گھرانہ خدا کی کلیسیا کا گھرانہ کہلاتا ہے؟ لیکن یاد رکھیے یہ خوبصورت نوجوان جوڑا جو تھا، اس نے اپنے اس چھوٹے سے گھر کو خدا کے خادم کے لیے کھول دیا جس کا نام مقدس پولس رسول ہے، اور یہ اس کی باتوں کو بڑے دھیان اور گیان کے ساتھ سنتے، نجات کے پیغام کو، زندگی کے میسج کو، اور اس پر تجزیہ کرتے، گیان کرتے، میڈیٹیٹ کرنے کے بعد جو گواہی ان کے پاس ہوتی وہ دوسروں تک بھی پہنچاتے۔ یہ ان کی زندگی کا ورتیرہ تھا۔ آئیے میرے عزیزوں، خدا کے کلام کو دیکھیے، جو لوگ خدا کے لڑ لگ جاتے ہیں، جو خدا کی باتوں کو سنتے ہیں، خدا انہیں سرفراز و سربلند کر دیتے ہیں۔ اور میں حیران ہوں جب اعمال 18 باب میں ان کو دیکھتے ہیں شروع ہی سے، تو وہاں پالوس کا اکولا کا ذکر ہے، وہ اسے اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پھر تیتس اور تھموتھیوس جو ہے ان کی بھی ملاقات ہوتی ہے مقدس پول سے۔ کب؟ جب وہ یہودیوں اور یونانیوں کو خدا کے کلام کے جوش سے بھرا ہوا مسیح یسوع کی موت، زندگی، گواہی کو بیان کر رہا ہے، تو روح القدس ہمیں یہ بتاتا ہے، خدا کے کلام میں رسولوں کے اعمال ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اس کے گروپ کا حصہ بن گئے۔ پھر ایک اور شخص ہے
جو وہاں اس سے ملتا ہے، جس کا نام تیتس یوستس ہے، اور اس کا گھرانہ جو تھا وہ خدا کے گھر کے ساتھ یعنی جڑا ہوا تھا. اور کلام مقدس پہ لکھا ہے یہ، اور اس عبادت خانہ کا جو سردار تھا کرپس جو تھا، اس نے بھی مسیح یسوع کو قبول کیا اور بپتسمہ لیا. یہ اکولا پر سکلا اور یہ سب لوگ اس جماعت کا حصہ تھے. اور کلام مقدس پہ لکھا ہے، اگر اعمال اسی 18 باب کو پڑھیں تو پالوس جو ہے وہ تقریباً 1.5 سال وہاں رہا اور انہیں کلام مقدس کی باتیں سکھاتا رہا. لوگوں نے مقدس پالوس کی مخالفت بھی کی، لیکن وہ اپنے کام میں جو اس سے سونپا گیا تھا وہ کنٹینیولی رہا، وہ اس سے سٹاپ نہ ہوا. بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی، لیکن پھر ہم جب 24ویں اعمال کی اسی 18ویں باب کی 24ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یہی پرسکلا اور اکولا یا پرسکلا جو اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں مقدس پولس کو اپنے گھر میں لے کر آئے، جنہوں نے خدا کے کلام کو سنا، جنہوں نے اپنا گھر، اپنا در خدا کے کلام کے لیے، خدا کے خادم کے لیے، خدا کی آواز کے لیے کھول دیا، اور اپنے گھر کو اپنا گھر نہیں بلکہ خدا کی کلیسیا کے طور پر مختص کیا. ان کی زندگی کا ایک بڑا ریوائول، ان کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی. حالانکہ نوجوان جو جوڑا تھا، یہ ان کا وقت تھا ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونے کا، توجہ دینے کا، لیکن انہوں نے یہ توجہ خدا کو دی، خدا کے خادم کو دی، خدا کے کلام کو سننے، سنانے، بیان کرنے، یاد کرنے، اور گیان کرنے کے لیے انہوں نے یہ توجہ خدا کو دی. اور خدا نے انہیں یہ شر بخشا. ایک شخص جس کا نام اپلوس تھا، یہ روحانی جوش سے بڑا ہوا اور خدا کے کلام کی تعلیم و تدریس کا، یہ تبلیغ کا کام کرتا ہے. اور کلام مقدس پہ لکھا ہے کہ یہ شخص بڑی جرت کے ساتھ یوحنا کے بپتسمہ کی گواہی یسوع مسیح کے راستے کو تیار کرنے کے لیے دیتا ہے. لیکن یہ مسیح یسوع کی کہانی کو بیان کر رہا تھا. مسیح یسوع کی آمد، اس کی شخصیت اور ذات کو بیان بڑی دلیری کے ساتھ کرتا تھا، لیکن اس سے مسیح یسوع کی یہ کہانی جو تھی یہ پورے طور پر نہیں آتی تھی، یہ نہیں سمجھتا تھا. اگر ہم خدا کے کلام میں حق کو دیکھیں تو میں حیران ہوں اس خوبصورت زورے کی، اس خوبصورت زندگی کے لیے. آئیے اس آیہ مبارکہ کو دیکھیں جو 18ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور عبادت خانہ میں دلیری سے بولنے لگا، مگر پرسکلا اور اکولا اس کی باتیں سن کر اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کو خدا کی راہ اور زیادہ صحت سے بتائی. کون؟ اپلوس. پہلے وہ پالوس کو اپنے گھر میں لے آئے تاکہ اس سے سیکھے، اور خدا نے ان کے دل کے موافق، جب ہم خدا کی تلاش کرتے ہیں تو خدا ہمیں مل جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تو ہمارے گناہ کی زندگی میں ہمیں ڈھونڈتا پھرتا ہے، ہمیں آوازیں دیتا ہے، آئے میرے بیٹے تو کہاں ہے، آئے آدم تو کہاں ہے. جو اس کی تلاش کرتے ہیں وہ انہیں ہمیشہ ملتا ہے. مثال کا مصنف یہ کہتا ہے کہ حکمت جو ہے یہ شہر کے مدخل پر، بڑے دروازوں پر، اونچے مقاموں میں پکارتی ہے جو اس کو چاہتے ہیں، جو اس کے متلاشی ہیں، جو اس کے عاشق ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو اس سے دل سے ڈھونڈتے ہیں، وہ حکمت کو پالیں گے. تو یہ مسیح خداوند کی حکمت ہے جو پالوس پہ کام کر رہی تھی. اس کو انہوں نے پرسکلا اور اکولا نے ویلکم کہا اپنے گھر میں، اور خدا نے انہیں یہ شرف بخشا. جب اپلوس یوحنا کے بپتسمہ کی منادی کر رہا تھا، مسیح یسوع کے آنے کے متعلق اس کی کہانی کو، اس کے واقعہ کو، اس کی اس حقیقت کو، ریالٹی کو، سچ کو بیان کر رہا تھا، لیکن یہ پورا سچ اپلوس کے پاس ابھی نہیں تھا. تو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے پالوس سے سیکھا ہوا سچ اکولا پرسکلا کی زندگی میں تھا، اور انہوں نے مقدس اپلوس کی جو ہے صحت کلامی کی. لگتا ہے کہ ان کے پاس اتنی تعلیم تھی، انہوں نے اس مبلغ کی رہنمائی کی. میرے عزیزو، آج ہماری کلیسیاں تو ہیں، کیا ہمارے گھر بھی خدا کی کلیسیاں ہیں؟ کہ ہم خدا کے لوگوں کو، خدا کی آواز کو ویلکم اپنی زندگیوں میں، اپنے گھرانوں میں کہتے ہیں؟ یہ ہماری اور ساری پرابلم ہے. میں آج صبح ایک خوبصورت واقعے کو سن رہا تھا. میرے ایک بہت خوبصورت دوست نے مجھے کلپ سینڈ کیا. وہ مختلف کرسچن ممالک کے کریکٹر اور ان کی سچائی اور ان کی حسن صداقت اور ان کی اٹل اصولوں کے متعلق بتا رہا تھا کہ وہ لوگ کرپشن نہیں کرتے، وہ لوگ کسی کا روپیہ پیسہ نہیں رکھتے، اگر کوئی وہاں چھوڑ بھی آئے تو وہ اسے واپس کرتے ہیں. میرا ایک دوست میرے گاؤں کا رہنے والا ہے، وہ میرا بچپن کا ساتھی ہے.
آج کل وہ جاپان میں ہے. اس نے مجھے وہاں بتایا کہ وہاں گزشتہ 30 سالوں سے کوئی چوری اور مرڈر نہیں ہوا. اور اس نے پرسنل طور پر مجھے یہ کہا کہ یہ مسیح لوگوں کا ورتیرہ ہے, وہ بڑے باصول ہیں. اس نے اصول کی اور سچ اور دیانتداری کی, ایمانداری کی بات بتاتے ہوئے یہ کہا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میرا پرس ایک دفتر میں رہ گیا, اور میں 7 دن کے بعد جب اس آفس میں گیا تو میں میرے تمام ڈاکومنٹس اور میرے روپے پیسہ جو جتنا اس میں تھا وہ وہاں ہی موجود تھا. تو یہ ہے وہ سچ اور حق کی بات. اور ہم یہاں بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن اگر سچ کو دیکھیں تو انگلینڈ میں ہمارے اسلامی بردر جو ہیں وہ چرچز میں عبادت کرتے ہیں. لوگ انہیں یہ وقت دیتے ہیں کہ آئیں وہ اپنے رب کی اپنے طور طریقے سے عبادت کریں. یہ حسن صداقت ہے, یہ مساوات ہے, یہ برابری ہے, یہ محبت ہے. میں ایمان رکھتا ہوں اگر آج کوئی بھی شخص کسی شخص کو جو یسوع کی راہ میں, مسیح یسوع کے خیال میں اپنے گھر میں اتارے گا اور اس کے ساتھ رہے گا اور اس کو مسیح کی تعلیم یا اس کا حسن صداقت, اس کا ورتیرہ اور ایٹیٹیوڈ کے ذریعے سے اگر سینڈ اوور کرے گا, تو میں ایمان رکھتا ہوں مسیح یسوع کا وہ روح جو مجھے اور آپ کو تبدیل کرتا ہے, وہ قوموں کو, نسلوں کو, ملکوں کو, کائنات کی ہر چیز کو تبدیل کر کے رکھ دے گا. میرے عزیزوں, آئیے خدا کی آواز کو اپنے گھروں میں اتاریے. اپنے گھروں کو اپنے گھر نہیں, خدا کی کلیسیا اور چرچ کے لیے استعمال کیجئے. دعائیہ مذبے بنائیے, خدا کے کلام کو سنیے اور سنائیے. جو وقت ملے خدا کے جلال کے لیے گزاریے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں مقدس ڈینیل نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے. آئیے اس آیہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں. یاد رکھیے 12ویں باب میں لکھا ہوا ہے, اور یقین جانیے اس آیہ مبارکہ کو یاد رکھیے, یہ آپ کا ریزلٹ ہے, یہ آپ کا انعام ہے. مقدس ڈینیل فرماتے ہیں 30 آیت میں کہ اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے, اور جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن رہیں گے. آمین. یہ آپ کا انعام ہے خدا کے حضور میں. یہ پروفیسی ہے, یہ نبوت ہے آپ کی زندگیوں کے متعلق. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. مقدس ڈینیل قبل از مسیح راؤنڈ بورڈ 1000 سال پہلے وہ پرسکلا اور اکولا, میں اور آپ جو مسیح یسوع میں ایماندار ہیں, پطرس, یوحنا, یہودا, یعقوب, جنہوں نے خدا یسوع المسیح کے لیے اچھی گواہی قائم کی, ان کے متعلق نبوت کرتے ہوئے ڈینیل یہ کہتے ہیں کہ وہ آسمان پر ستاروں کی مانند, نور فلک کی مانند عبدالآباد چمکیں گے. وہ 10,000 سال تک نہیں, وہ 20 دنوں کے لیے نہیں, 20 کروڑ سالوں کے لیے نہیں, اربوں خربوں سالوں کے لیے نہیں, ان سے بھی بڑھ کر ان کی زندگی پر نور ہوگی. یعنی عبدالآباد جس کا نہ کوئی آغاز ہے نہ کوئی اختتام ہے. جیسے خدا یسوع المسیح نے کہا کہ میں الفا اور امیگا ہوں. جب یسوع مسیح میں آپ جاتے ہیں, آ جاتے ہیں, داخل ہو جاتے ہیں, میرے عزیزو ہماری ویلیو, ہماری وقت بڑھ جاتی ہے. یہ ہے مسیح لوگوں کا کردار اور کریکٹر. آئیے اپنے کریکٹر سے, اپنے ورتیرے سے خدا کی آواز کو, خدا کے خاطبوں کو, خدا کے روپ کو اپنی زندگیوں میں اتاریے اور خدا کے کلام کو سیکھیے اور دوسرے لوگوں کی صحت کلامی کا سبب بنیے, اور جو دور ہیں ان کو یسوع کے پاس لائیے. کیونکہ مسیح خدا ابن آدم کا مشن ہے, زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے. کیونکہ لکھا ہے خدا کے کلام حق میں کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. اس لیے میرا اور آپ کا مشن کیا ہے, میرا اور آپ کا مقصد حیات کیا ہے؟ یہ زندگی میری نہیں ہے, یہ آپ کی بھی نہیں ہے. مجھے کل ہی ایک خیال آ رہا تھا اور میں نے اس کو کمپوز کیا, اور یہ کمپوزنگ اس طرح ہے, اس کا مصرع, اس غزل کا, اس کا نظم کا اس طرح ہے کہ جو تو سمجھتا ہے کہ یہ زندگی میری ہے, جو تو سمجھتا ہے کہ یہ زندگی میری ہے, بھول سب سے بڑھ کر یہ تیری ہے. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ رازق ہے, یہ زندگی اس کی ہے نہ کہ تیری ہے. میرے عزیزو, یہ اس کی زندگی ہے جس پر ایمان لا کر کے ہم نے زندگی حیات ابدی پائی ہے. آئیے اس زندگی کو خدا یسوع المسیح کی زندگی, اس کی موت, قبر,
मुर्दों में से जी उठना उसकी सलीब के मुनादी के सबब से बांटिए और लोगों को बचाइए। खुदावंद आप सबको इस खूबसूरत पैगाम के वसीला से परसिकला और अकोला जैसे नीयत, उस जैसी दलेरी, उस जैसी मोहब्बत खुदा के लोगों के साथ उसको चुनौती मेहमान नवाजी करना और अपने दिलों और घरों में उतारने का शर्फ बख्शे, ताकि हम भी यस्सु मसीह नासी की तारीफ व तमजीद करने वाले ग्रुप में शामिल हों। अगर यूस्तस का नाम लिया गया, अगर तीतस को पुकारा गया, अगर पुरस्पस के घराने की तारीफ की गई, अगर परसिकला और अकोला को याद किया गया, पलूस को बयान किया गया, अपलूस का जो है वो जिक्र किया गया, मेरे जीजो अगर आप यस्सु की बादशाही के लिए काम करेंगे, आप भी मुतज़क्रा हो जाएंगे, आपका भी जिक्र किया जाएगा, ना इस दुनिया में, ना इस दुनिया में, आसमान पर भी। हालेलुया। खुदावंद हम सबको खुदा की बादशाही के लिए काम करने का फजले कामिल अता करे। आइए परसिकला और कोला पर गौर कीजिए। जो वक्त उनका अपनी तवज्जो का था उन्होंने यस्सु को दे दिया। मेरे जीजो अगर आप भी अपनी कीमती चीज़ यस्सु को देंगे तो यस्सु मसीह नासरी जो आपके लिए आज खुद जहान और कायनात का खालिक और मालिक, सारी कीमतों का मालिक कुर्बान हो चुका है, वो ज़रूर अपना आप आपको देगा और अपने आप को आप पर ज़ाहिर करके हमेशा की ज़िंदगी का फल फ्रूट आपको और आपके घरानों को देगा। कि कुछ का ये वादा है कि यस्सु मसीह नासरी पर ईमान ला, तू और तेरा घराना नजात पाएगा। आइए इस नजात के काम को बांटिए। गॉड ब्लेस यू। आप सबके खुदा साथ हो। और मेरी एक और इस्तदा है कि जितने लोग मेरे इस पैगाम को सुन रहे हैं जो मैंने मसीह यस्सु की तरफ से आप तक पहुंचाया है, ये मेरा नहीं, मेरा यस्सु का मैसेज है, लोगों तक पहुंचाइए। और मेरे चैनल को जो खुदावंद के नाम से गॉड विद अस यानी खुदा हमारे साथ के साथ मैंने शुरू किया है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद इस पैगाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत बख्शे। आमीन।